تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ یہ اپنے اشعار بھی پیش فرمائیں۔ آئیے آپ سبھی حضرات محظوظ ہوئے اور اتنی دیر تک گفتگو ہوئی، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میرے سامنے میرے عزیز برادر مولانا وجیہ الحسن صاحب جو جامعہ ناظمیہ کے طالب علم ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ کو 2 شعر سنائے تھے معراج کے پس منظر میں۔ عجیب ہے یہ قوم کہ 1400 برس ہو گئے اور پیغمبر اسلام کو اور ان کے اختیارات کو آج بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ امت۔ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی معراج کی بات آتی ہے لوگ معراج پیغمبر کے تو قائل تھے، مگر بات حیدر کی جب آئی تو برا مان گئے۔ سب کا اقرار کیا، جسم سے انکار کیا، ہم نے نالین دکھائی تو برا مان گئے، ہم نے نالین دکھائی تو برا مان گئے۔ آئیے اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے چونکہ فہرست بہت طویل ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نظامت میں کبھی زیادہ حائل ہونا پسند نہیں کرتا، کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کے مہمان اور میزبان شوقی رہے۔ ہمارے یہاں کی صورتحال یہ ہے، اکثر ہم یہ محفلوں میں کہا کرتے ہیں یا مجلسوں میں بھی، کہ اگر آپ تجزیہ کیجئے گا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس ذکر حسین اور فرش اعضا کے تصدق میں ہماری قوم کے بچے بھی اتنے بے باک ہوتے ہیں۔ فرش مجلس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ہمیں، ہمارا اثاثہ ہے یہ، اور اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں نے گیسوے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پر بھی تذکرے ہمارے ہیں۔ ہمیں نے گیسوے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پر بھی تذکرے ہمارے ہیں۔ ہمیں نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ محفلیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ یہاں سے ہم کو درس ملتا ہے اور یہاں پر آن کے ہم کو زندگی کی تہذیب اور زندگی کا سلیقہ عطا ہوتا ہے۔ تو وہ عزم کا پہاڑ عمل کی چٹان ہو، وہ عزم کا پہاڑ عمل کی چٹان ہو، اصغر کا نام لے کے جو بچے جوان ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ فن کبھی عمر کی قید میں مقید نہیں ہو سکتا، فن تو بہرحال فن ہے، وہ کسی بھی سن میں اجاگر ہو سکتا ہے، اور پھر اگر خدا داد صلاحیتیں ہوں تو کیا کہنے۔ میں جس کمسی شاعر کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بارہا محافل میں آپ نے سنا، سماعت کیا، سب سے پہلی داد ان کے والدین کو کہ ایسی تربیت کی انہی نے کہ آج حضرات السلام علیکم۔ جشن یاسین صادق کے موقع پہ میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جشن درگاہ حضرت عباس میں منعقد ہو رہا ہے، لہذا چند اشعار انہی کی شان میں انہی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیکھ کر پیاسی زمین پر نقش پا عباس کا، دیکھ کر پیاسی زمین پر نقش پا عباس کا، خیر مقدم کر رہی ہے کربلا عباس کا، خیر مقدم کر رہی ہے کربلا عباس کا، کر گیا مسمار باطل کی ہر ایک تعمیر کو، کر گیا
مسمار باطل کی ہر ایک تعمیر کو، سرزمین کربلا پر زلزلہ عباس کا، سرزمین کربلا پر زلزلہ عباس کا، وہ تو ایک طوفان ہے، وہ تو ایک طوفان ہے، یہ کہہ دے آدھا سے کوئی، وہ تو ایک طوفان ہے، یہ کہہ دے آدھا سے کوئی، روک سکتے ہی نہیں تم راستہ عباس کا، روک سکتے ہی نہیں تم راستہ عباس کا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ میری ہمت میری جرأت کیوں نہ لے انگڑائیاں، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، میری ہمت میری جرأت کیوں نہ لے انگڑائیاں، بچپنے سے سن رہا ہوں واقعہ عباس، میری جرأت کیوں نہ لے انگڑائیاں، بچپنے سے سن رہا ہوں واقعہ عباس کا، بچپنے سے سن رہا ہوں واقعہ عباس کا۔ اور یہ شعر خاص طور پہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ہے باتیں مجھ پر مسلط ہو نہیں سکتی کبھی، ہے باتیں مجھ پر مسلط ہو نہیں سکتی کبھی، نام دل پر میری ماں نے لکھ دیا عباس کا، مجھ پر مسلط ہو نہیں سکتی کبھی، نام دل پر میری ماں نے لکھ دیا عباس کا، نام دل پر میری ماں نے لکھ دیا عباس کا، آ نہیں سکتی مصیبت اس بشر کے سامنے، آ نہیں سکتی مصیبت اس بشر کے سامنے، صدق دل سے نام جس نے لے لیا عباس کا، صدق دل سے نام جس نے لے لیا عباس کا۔ ایک نعرہ سلوات۔